زمین سے 480 فٹ اونچے اور 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کی صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کی ایک سلیب تھی۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ یو نو گلوبلی فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر 1-2 نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد ہی کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسانوں کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تو تب ان پیرامڈز کو دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھکویک پروف بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری ایگزیکٹلی کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ویسٹ اور ایسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا گیا، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کے زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیولر۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز میں کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول کو دوسری سائڈ کے پانی کے لیول سے میچ کیا گیا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کرتا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشین نے سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا، جس کی دونوں سائڈز میں لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پر ایک رسی سے پتھر کو لٹکایا گیا ہوگا۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پر ڈائریکشن بھی سیٹ ہو چکی اور مارکنگ بھی ہو چکی، اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے اور ان کو اسکوائر شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔
ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والی چھینی صرف کوپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اسی لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا۔ کوپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کو ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جسے آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی، اب مسئلہ تھا یہ پتھر غزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں ہونا تھے۔ اتنا زیادہ وزن ایک ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی کوئی جانور کام آ سکتا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرانسپورٹ موجود تھی، حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور غزہ کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں یہ پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب ان کے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ آخر لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا ہوگا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چینی ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کے راستے اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں تھا، بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ، ایک ایسا پتھر جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرینڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجی ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشین نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر دیا۔ ایجپشین نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر سلیب میں سوراخ کیا تو اس کو اندر وہ کون سا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔